بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی میری اور آپ کی پسندیدہ کہانی ہے شیخ عبد القادر جیلانی، جنہوں نے 12 سال بعد ڈوبی ہوئی بارات کو زندہ کر دیا۔ صدیوں پرانی بات ہے، ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے بیچوں بیچ ایک وسیع دریا بہتا تھا۔ دریا کا پانی ہمیشہ شور مچاتا ہوا بہتا، کبھی پرسکون تو کبھی طوفانی۔ گاؤں والے اکثر کہا کرتے تھے کہ اس دریا کے نیچے بہت سے راز چھپے ہیں۔ اسی گاؤں کے رئیس کی بیٹی کی شادی طے ہوئی۔ گاؤں میں چہل پہل مچ گئی، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ رنگ برنگے کپڑے، گھوڑے، ہاتھی، ڈھول، شہنائیاں اور حسین دلہن کا جوڑا اور حسین دلہن کا ڈولا۔ شادی والے دن صبح سے ہی باراتی تیار ہو گئے۔ بارات کو دریا کے اس پار جانا تھا جہاں دلہن کا گھر تھا۔ اس وقت کے حساب سے کشتیاں ہی ذریعہ تھیں۔ رات کو جب بارات نکلی تو پورے علاقے میں چراغاں تھا، شہنائی بج رہی تھی، ڈھول کی تھاپ گونج رہی تھی۔ دلہن کے ڈولے کو سب سے آگے رکھا گیا۔ گاؤں کے لوگ یہ منظر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن آسمان پر بادل چھا رہے تھے، ہوا تیز ہو رہی تھی۔ چند بزرگوں نے رئیس کو روکا، یہ دریا آج پرسکون نہیں لگ رہا، بارات کو کل لے جائیے۔ مگر رئیس ضد پر اڑ گیا، میری بیٹی کی شادی ہے، یہ بارات آج ہی جائے گی، چاہے طوفان ہی کیوں نہ آ جائے۔ کشتیاں دریا میں اتر گئیں۔ پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، لوگ خوشی میں جھوم رہے تھے، لیکن اچانک ہوا تیز ہو گئی، بادل گرجنے لگے اور دریا کی لہریں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ ایک زوردار آواز آئی، کیا تم قدرت کو چیلنج کر سکتے ہو؟ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑی لہر اٹھی اور سب کشتیاں الٹ گئیں۔ شور و غوغا مچ گیا، دلہن چیخ رہی تھی، سراندے پانی میں ڈوب رہے تھے، گھوڑے بے بسی سے بہنا شروع کر رہے تھے۔ چند لمحوں میں پوری بارات دریا کے ہی رحم لہروں میں ڈوب گئی۔ گاؤں والوں نے کنارے سے یہ منظر دیکھا مگر کچھ نہ کر سکے۔ اس رات دریا نے خوشی کو غم میں بدل دیا۔ اس حادثے کو 12 سال گزر گئے۔ گاؤں والے آج بھی اس دن کو یاد کر کے کانپ اٹھتے ہیں۔ کوئی بھی رات کو دریا کے کنارے جانے کی جرت نہ کرتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کے سناٹے میں شہنائی کی آواز آتی ہے، ڈھول کی تھاپ سنائی دیتی ہے اور عورتوں کے رونے کی سسکیاں بھی۔ کچھ جوانوں نے ہمت کر کے رات کو دریا کے کنارے جانے کی کوشش کی۔ وہ واپس آ کر بولے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دلہن کے ڈولے کو پانی پر تیرتے دیکھا ہے۔ 12ویں سال ایک دن ایک درویش گاؤں میں آیا، سفید داڑھی، سبز پگڑی اور آنکھوں میں عجب نور۔ لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ ایک شخص نے درویش سے پوچھا، بابا جی، یہ دریا 12 سال سے منحوس بنا ہوا ہے، کیا واقعی بارات زندہ ہے؟ درویش نے آنکھیں بند کیں اور کہا، وہ بارات وقت کے جال میں قید ہے۔ اللہ نے ان کے نصیب میں یہ لکھا کہ 12 سال بعد وہ ایک رات کے لیے واپس آئیں گے۔ یہ انسانوں کے لیے عبرت ہے کہ غرور اور ضد انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ 12 سال بعد پورے ہوئے، وہی دن آیا، وہی تاریخ، وہی بارات اور وہی رات۔ آسمان پر ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، دریا پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گاؤں والے سب کے سب کنارے پر جمع تھے۔ اچانک دریا کی لہریں سنہری روشنی سے جگمگانے لگیں، پانی سے آوازیں آنے لگیں، شہنائی بجی، ڈھول بجے اور پھر وہی بارات پانی سے نکلتی ظاہر آئی۔ گھوڑے پانی پر دوڑ رہے تھے، سراندے خوشی کے نغمے بجا رہے تھے اور دلہن اپنے ڈولے پر پردہ کیے بیٹھی تھی۔ سب لوگ حیرت سے دیکھتے رہے، وہ بارات ایسے زندہ تھی جیسے کبھی ڈوبی ہی نہ ہو۔ کچھ نوجوان آگے بڑھنے لگے مگر درویش نے ہاتھ اٹھایا، یہ منظر دیکھنے کے لیے ہے، چھونے کے لیے نہیں۔ یہ دنیا کی نہیں، پردہ غیب کے مسافر ہیں۔ دلہن کے ڈولے کا پردہ ہلا اور اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، ہمیں آزاد کروا دو، ہماری شادی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ یہ سن کر گاؤں والے کانپ اٹھے، عورتوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، مردوں نے کلمہ پڑھا۔ اچانک زور کا دھماکہ ہوا، بارات کی روشنی ماند پڑنے لگی۔ درویش نے بلند آواز میں کہا، دیکھ لو، وقت اور قسمت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ یہ بارات ہمیشہ کے لیے لوٹ گئی۔ دریا کا پانی پرسکون ہو گیا، شور تھم گیا، بارات غائب ہو گئی۔
لیکن اس دن کے بعد گاؤں والے ہمیشہ یاد رکھتے تھے کہ غرور اور ضد انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور وہ بارات جو 12 سال بعد زندہ ہوئی آج بھی ایک عبرت کا نشان ہے۔